السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ فلموں اور ڈراموں کے بعض کردار کبھی کبھی اتنی لافانی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کے اثرات ہماری زندگیوں تک پر محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لافانی کردار ہے گبر سنگھ کا۔ آج میرے ہتھے چڑھ گئے ہیں کراچی پولیس کے گبر سنگھ، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری اسلم صاحب۔ آئیے ان کا انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے۔ سر آپ کی ڈیفینیشن اگر میں لینے جاؤں تو آپ ہیں کیا؟ وردی والے، ایک ایماندار پولیس افسر، یا ایک سیاسی جماعت کا جیالہ؟ یہ عارفین صاحب نہ تو غنڈے ہیں، نہ ہمارے پہ کوئی غنڈوں کا چارج ہے، ہم ایک پولیس افسر ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو سیدھے سیدھے پولیس والے ہیں۔ آپ سیدھے سیدھے پولیس والے ہیں، یہ ایک عام آدمی کو ہضم نہیں ہوگا سر۔ سر آپ کے یہاں سیدھا پولیس والے ہونے اس سیدھے پولیس والے نے جتنے ٹیڑھے ٹیڑھے کام کیے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، آپ دیکھیں، آپ نے جتنی بھی ڈیفینیشن دی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اچھا کام کرنے کا اگر یہ مقصد ہے کہ وہ غنڈہ ہو جاتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو جاتا ہے، تو ہم نے تو اوور آل جتنے بھی کبھی ذات برادری کی بات ہی نہیں کی ہے، اوور آل ملزمان کو پکڑا ہے۔ اچھا، ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، کل تک 100 روپے میں رشوت لینے والا ایک معمولی ASI آج اتنا انفلوئنشل، اتنا با اثر SSP بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کے انڈر ورلڈ کنیکشنز کا اثر ہے، یا آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آخری قابل افسر ہیں جسے اتنی جلدی جلدی پروموشن مل رہی ہے؟ چکر کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ تو یہ بھی آپ کا کہنا غلط ہے کہ 100 روپے لینے والے ASI 150 ہوگا سر، 200؟ نہ 150 ہم نے لیا، نہ 100 لیا، نہ ہمارے پہ ایسا کوئی چارج ہے۔ اور یہ اپنی محنت سے، رات دن کی محنت سے، لگن سے۔ اچھا، ویسے پولیس والوں کو دیکھا ہے رات میں زیادہ محنت کرتے ہیں، مطلب رات میں زیادہ آسانی شکار گھیر لیتے ہیں؟ نہیں، شکار سے کیا مراد ہے؟ ہم تو جو بھی جرائم پیشہ ہے اس کو رات کو پکڑیں، دن کو اس کی انفارمیشن ہو اس کو دن کو پکڑتے ہیں، رات کی انفارمیشن رات۔ اور یہ بڑے بڑے دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا، نامی گرامی دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا، اس وجہ سے پروموشن بھی ملے، اور مجھے ہی نہیں ملے، باقی جن لوگوں نے کیا ان کو بھی ملے۔ اس وقت کراچی پولیس میں لٹرلی آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر کوئی آپ کے گن گاتا پھر رہا ہے، چاہے آپ پازیٹیو سینس میں کہیں چاہے آپ نیگیٹو سینس میں کہیں۔ لیکن کچھ اور بھی تو کبھی افسران تھے جن کے نام کا کبھی توتی بولا کرتا تھا، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ چودھری اسلم کا کیا حشر ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ نہیں، اشر کیا ہوگا؟ اشر تو وہی ہے جو اللہ پاک کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بالکل ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹیوں میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہی ڈیوٹی ہے نا، جیسے ابھی ہم اینٹی ایکسٹریمزم سیل میں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں، اگر یہ پکڑنا جرم ہے یا اس سے کوئی اشر ہوتا ہے تو وہ اشر 100 مرتبہ ہو۔ ظفر بلوچ صاحب کے مطابق آپ وردی والے ایک کرمنل ہیں جو ارشد پپو گینگ کے لیے پیسے لے کر جرائم کرتے ہیں، وردی میں جرائم۔ اگر یہ بات، اس اسٹیٹمنٹ کو میں صحیح مان لوں تو بیک وقت 2 نوکریاں کرنے کی کتنی تنخواہ پاتے ہیں آپ ہر مہینے؟ اچھا، اب آپ نے کہا کہ کس نے کہا ہے یہ؟ ظفر بلوچ صاحب۔ اچھا، پہلے تو اس کی خود کی کریڈیبلٹی دیکھیں نا کہ اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے۔ اب ارشد پپو کے سارے بھائیوں کو ہم نے پکڑا، حاجی لالو کو ہم نے پکڑا، اس کے بنوئی غفار دھوبی کو ہم نے مارا، اب اتنے لوگوں کو مارا، اور ان کی ہیڈ منی جاسر عرفات ارشد پپو کا بھائی ہم نے پکڑا، اس کے علاوہ اس کا بھانجے بلال جس پہ اب 10 لاکھ ہیڈ منی ہے اس کو میں نے پکڑا، تو میں ان سے ملا ہوئی ہوں، ان کو پکڑ بھی رہا ہوں۔ اکا دکا دکھانے کے لیے تو کچھ کیا جا سکتا ہے سر، فلمیں دیکھتے ہیں نا، فلموں میں بھی یہی سب ہوتا ہے۔ جب لیاری کا آپریشن پہلی دفعہ ہم نے کیا تھا تو جتنے اس سائڈ سے مارے گئے تھے یا پکڑے گئے تھے، اتنے ہی ارشد پپو کی سائڈ سے بھی پکڑے گئے تھے، اور اتنی ہی پٹیشنیں انہوں نے مجھ پہ کی تھیں جو کورٹ میں آن ریکارڈ ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسکرپٹ کا حصہ یہ ہو کہ 2 وکٹ اگر وہاں سے گراؤ تو 2 وکٹ وہاں سے گراؤ، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ارشد پپو یا دوسروں کے لیے آپ کام نہیں کرتے۔ اچھا، ارشد پپو کے بھائیوں کو مارو بھی اور اس کے لیے کام بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے باپ کو بھی آپ بند کرو، اس کو سزا بھی ہو، پھر اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ اور جس آدمی کے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی خود کی کیا کریڈیبلٹی ہے، پہلے تو وہ بتائیں نا۔ آپ آخری افسر تو نہیں ہیں جس نے ملزمان کو پولیس مقابلوں میں مارا ہے؟ آپ کو اتنی سیکیورٹی، اتنا VVIP پروٹوکول، بلٹ پروف، بم پروف گاڑی کیوں مل گئی؟ آپ رحمان ملک صاحب کی خالہ کے لڑکے ہیں، یا IG صاحب سے آپ کی زیادہ بنتی ہے؟ باقی کو تو کچھ نہیں ملا۔ سب پولیس افسروں کو جنہوں نے کام کیے ان کو گاڑیاں بھی لوگ دیتے ہیں، ان کی سیکورٹی کا بھی خیال کرتے ہیں، جتنی تھریٹ مجھے ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہو، اس کے باوجود بھی میں کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے لوگ دیتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے افسران ہیں جن کو بلٹ پروف، بم پروف گاڑیاں ملی ہیں، اتنا پروٹوکول ملا ہوا سر؟ مجھے کون سا پروٹوکول ملا ہوا ہے؟ بم پروف گاڑی تو ہر آدمی کے پاس ہے۔ بم پروف گاڑی ہر ایک کے پاس ہے؟ بختر بند بھی بم پروف ہے۔ کلمہ پڑھ کے قسم کھا سکتا ہوں سر، میرے پاس بم پروف تو چھوڑ دیں آپ، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے۔
बम प्रूफ गाड़ी, आपने किया क्या है? एक आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, एक आम पुलिस वाले की अगर हम बात करें उसके बाद बम प्रूफ गाड़ी कहाँ से आएगी सर? तो एक आम, ये किसी खास खिदमत का सिला है? नहीं, एक तो ये बताया ना कि एक आम पुलिस वाले ने इतना काम किया जितना हमने किया। ऐसे बहुत से और नहीं, भी आप अफसर- एक सर, मिसाल आपके दे अलावा दें। मिसाल के तो अच्छा, आप अपना राइवल किसी को मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा कोई राइवल नहीं है, जो भी काम करे ये तो काम है, जो जिसको मिले वो करे। हमने तो किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप नहीं पकड़ना, हम ही पकड़ेंगे। जिसका जो काम है वो करता है, हर आदमी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है। हम तो जो भी क्रिमिनल है हमने उसको हाथ डाला, और इतने क्रिमिनलों को हाथ डाला है, इतनों को डाला है कि यही वजह है कि हमारे घरों पे वो ब्लास्ट करते हैं। अच्छा। और ये वाहिद पुलिस वालों जिसने हकीमुल्लाह को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया है, कोई और है तो करके दिखा दे। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? नहीं ना, वो तो बड़े लोग हैं, वो मेरे नाम से क्यों खाइफ हो जाएंगे? वो तो मालिक हैं, हम तो मुलाजिम हैं, वो बड़े अफसर हैं, आला अफसर हैं, और कोई खाइफ नहीं है। उन सबको पता है कि हम स्ट्रेट अवे काम करते हैं, सीधा काम करते हैं, और अगर हमारी पर्ची होती तो हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में नहीं होते, हम किसी और अच्छी जगह पे होते जहाँ पे हम सर्विस को एंजॉय कर रहे होते। आपको बताऊं, एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का ख्याल ये है कि हर आदमी जो उस काम के लिए नाअहल है वो काम कर रहा है। जिसे खेलना नहीं आता वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहा होता है, जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का मशहूर गवैया होता है। तो अगर आप इंसानी हुकूक की बात कर लें, आप मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर कितने इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको इंसानी हुकूक के अवार्ड के लिए नामजद करना और फिर वो अवार्ड देना, इंसानी हुकूक, पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ुद आवाम के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है? सर, जितने भी इंसानी हुकूक के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो गई। आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया, और उन जालिमों लोगों के लिए किया जिनके खिलाफ अगर बाप के सामने उसके बेटे को मारा है तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। उस आदमी के साथ हमने इनकाउंटर किया, उस आदमी को हमने गिरफ्तार किया, उन आदमियों को हमने सलाखों के पीछे डाला। सर, लेकिन जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं, जो लेवरेजेस आपको मिली हुई हैं, एक कौन सी SSP मिली की है? इतनी इन्फ्लुएंस नहीं। कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम से थरथरी चढ़ जाती है लोगों को, ये जाहिर है कि सर इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना? नहीं सर, ये तो अभी देखो ना, आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो लोग नायल होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया जाता है मोस्टली। अच्छा, अब अगर हम नायल हैं तो हमें रखा है तो हमने तो कारकर्दगी करके दिखाई है, हमने तो करके दिखाया। ये नहीं है कि ये तो चीज़ें सब रिकॉर्ड पे हैं, मुल्ज़मान भी रिकॉर्ड पे हैं, जेलें भी आपके सामने हैं, कोर्टें भी आपके सामने। और फिर आपने कहा कि मुझ पे इल्ज़ामात हैं इनकाउंटर के, मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है इनकाउंटर का, है तो बता दे। कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर? कोई भी नहीं है। चलें, आपने बात की रहाइश की। मेरे नज़दीक अगर आप आरफीन सिद्दीकी की बात कीजिए तो 2 तामीरात की बड़ी अहमियत है ख़ास तौर पे, एक ताजमहल और दूसरे डिफेंस फेज़ 8 में जो आपका बंगला बना हुआ था उसका। वो ताजमहल बनाने वाला बादशाह था, उसके पास इतना पैसा था, उसने बना लिया। ये पुलिस का एक SSP डिफेंस फेज़ 8 का बंगला कैसे अफोर्ड कर सकता है? आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे बताइए। अच्छा, अब बिल्कुल आपने अच्छी बात की। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, ये मेरे दिल में भी था कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊं। एक तो मुझे मेरे भाई 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है, जो किसी को भी नहीं मिली होगी। किसकी? मुल्ज़मान के सरों की कीमत जो गवर्नमेंट लगाती है, मैं नहीं लगाता। एक तो मुझे वो कीमत मिली। उसके अलावा हमारा कारोबार है एबटाबाद में, और एबटाबाद के बल्कि सरहद फ्रंटियर के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं हम लोग, और वो चीज़ें रिकॉर्ड में जब बोलेंगे दिखा देंगे। सरहद के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। मेरी वाइफ बिजनेस करती है वहाँ पे, हमारी वहाँ पे सोप स्टोन की कानें हैं। मतलब खुदाई फौजदार बनने का शौक़ क्या बचपन से ही था कि जब इतना वेल सेटल्ड कारोबार छोड़ करके अपनी जान को यहाँ अजाब में फंसाया हुआ? नहीं, ये भी एक तरीका है, नौकरी है, इज्जत है, इससे हमें इज्जत मिली है, बहुत इज्जत मिली है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। ये तो अच्छा ऐसे ही छोड़ दें कि ये मारते रहें, लोगों को लूटते रहें, सब कुछ करते रहें, कोई दहशत गर्दों को पकड़े तो वो बदनाम हो जाए। ठीक नाजरीन, तल्ख़ व शीरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद। बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सर, आप बता रहे थे कि आपके घर पे 500 किलो बारूद की मदद से हमला किया गया।
500 کلو بارود کا استعمال اگر ہوتا ہے اس کے باوجود بھی چودھری اسلم بچ جاتے ہیں. یہ معجزہ ہے یا وہ حملہ کرنے والے اتنے احمق تھے جو انہیں پتہ ہی نہیں کہ کسی کو مارنے کے لیے کتنا بارود کب اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے؟ سر نہ تو وہ احمق تھے, یہ تو قدرت بچانے والی ہے. قدرت نے ہم سے اور کام لینے ہوں گے, اچھے کام لینے ہوں گے, تو قدرت نے بچایا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے. ورنہ جس طریقے سے اس نے صبح بارود مارا, اور بارود اس نے مارا بھی صرف میرے بچوں کو تھا. جب میرے بچے اسکول جا رہے تھے اور میرے بچوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, اور انہوں نے بستے تو رکھ دیے گاڑی میں لیکن اوپر چلے گئے واپس, اور اس نے سمجھا کہ بچے بیٹھ گئے ہیں تو اس نے مارا. تو ان بچوں کا بچ جانا ہی معجزہ ہے. لیکن آپ کے بچوں کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی, مگر ایک اور بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ اسکول جا رہا تھا آپ کی وجہ سے وہ مارا گیا, اس کا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی؟ سر اس کا مجھے, وہ بھی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے وہ بھی ہمارا بچہ تھا, اور اس کے علاوہ جو لوگ شہید ہوئے وہاں اس کے لیے کمپنسیشن منی وغیرہ کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے بالکل سارا کچھ موو ہو گیا, بلکہ اس کا کیس ان کا تیار ہے, عنقریب ان کو چیک مل جائیں گے. کب حملہ ہوا تھا آپ کے اوپر؟ یہ ہوا تھا 19 ستمبر کو. 19 ستمبر پچھلے سال کی بات ہے. اب کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے؟ سر اس کا پروسیجر ہوتا ہے, چونکہ اس کا بہت لانگ پروسیجر ہے. چودھری اسلم اتنا فارغ تو نہیں ہے نا کہ ان سب کاموں کا فالو اپ کرے گا. ظاہر ہے کہ چودھری اسلم بھول گیا کہ مطلب یہ کیس دب جائے گا, اور پھر وہ جان جو ایک معصوم جان بلا وجہ بے موت ماری گئی, اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے سر, آپ کے جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کے گلی محلے کے لوگوں کا ویو پوائنٹ سامنے آیا تھا. وہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں پہ رہیں. سر وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ رہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کرتے؟ کسی کی جان کو اگر خطرہ ہے میری وجہ سے یہ تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں ایک شریف پاکستانی شہری ہوں, کسی جگہ بھی زمین لے کے اپنا گھر بنا سکتا ہوں. انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کیا, ہم نے کورٹ میں بھی یہی جواب دیا. اس کے علاوہ مجھ پہ ہی حملہ نہیں ہوا, بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے. تو چودھری اسلم کیوں جائے, عبداللہ شاہ غازی کیوں نہیں جائے, اس کو بھی بھیجے نا, اس پہ بھی تو حملہ ہوا ہے. تو عبداللہ شاہ غازی صاحب کو کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ جائیں, آپ مہران بیس کو کیوں نہیں بول رہے ہیں جائیں, آپ جی ایچ کیو کو کیوں نہیں بولتے ہیں جائیں, آپ اساتذہ داروں کو کیوں نہیں یہ تو سب کو بولیں جائیں. صرف چودھری اسلم کمزور ہے اس لیے چودھری اسلم گھر چھوڑ دے. چودھری اسلم کمزور ہے, یہ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں سیریس گفتگو میں آپ سر؟ یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری اسلم نہ رہے, باقی بازار میں حملہ ہوتا ہے, امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے, مساجد پہ حملہ ہوتا ہے, وہ بھی جائیں. اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ چودھری اسلم کے اوپر نہیں ہو رہے, چودھری اسلم کہ طالبان خلاف نہیں ہیں. یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ چودھری اسلم کے طالبان خلاف ہیں. طالبان اس سسٹم کے خلاف ہیں, وہ اپنا بنایا ہوا اسلام رائج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ انگریزی نظام کے خلاف ہیں. انہوں نے 259 اسکول تباہ کیے ہیں, انہوں نے اسکول کے بچوں کی وینوں پہ فائرنگ کی ہے, وہاں پہ بھی چودھری اسلم تھا. جو اسکول تباہ کیے ہیں وہاں بھی چودھری اسلم کا گھر تھا. ایسا نہیں ہے کہ چودھری اسلم ہی کیوں جائے, تو پھر یہ سب لوگ جائیں, ان کو کھلا چھوڑ دیں, جو مرضی ہے کریں. چودھری اسلم کے خلاف نہیں ہے, وہ اس سسٹم کے خلاف ہیں. وہ اپنا بنایا ہوا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام ہے. آپ نے اس حملے کے بعد ایک بڑ ہانکی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر ان حملہ کرنے والوں کی نسلوں کو تباہ کر دوں گا. آپ کیمرہ دیکھ کے اتنی لمبی لمبی پھینکتے ہیں یا اس روز آپ کی دوا کا ناغہ ہوا تھا؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائی, وہ سارے پکڑ لیے جنہوں نے ریکی کی, جنہوں نے حملہ کرایا. اس کے بعد جنہوں نے سی وی او پہ بلاسٹ ہوئے ان کو پکڑ لیا, جو عبداللہ شاہ غازی پہ بلاسٹ ہوئے وہ پکڑ لیے, جنہوں نے رمی کلب پہ حملہ کیا وہ پکڑ لیا, جنہوں نے سنمے میں دھماکہ کیا وہ پکڑ لیا, جنہوں نے وائن اسٹوروں پہ حملے کیے وہ سارے میں نے پکڑ لیے. پکڑ کے میں نے ان کو اوپر ایویڈنس بنا کے کورٹ کے میں ڈال دیے. سر اگر آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو کراچی کو اس حوالے سے امن و امان کا گہوارہ ہو جانا چاہیے تھا, مگر پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو کراچی ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں, میں طالبان کے علاوہ ٹارگٹ کلرز کی بھی بات کرتا ہوں. کیا کر رہی ہے کراچی پولیس, کیا کر رہی ہے سی آئی ڈی؟ سر آپ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ کراچی سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے, مگر جس کراچی سے میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے, میرے پاس بم پروف گاڑی نہیں ہے. وہ جو ایک عام ویور اس وقت اپنے گھر پہ بیٹھا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہے, اس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. اور اس عام ویور کو وہ دہشت گرد مارتے بھی نہیں ہیں. عام ویور کو نہیں مارتے, اس آدمی کو سر صرف عام آدمی کا ہی نقصان ہوتا ہے. سر عام آدمی کا ہوتا ہے, اس کے بعد خواص کا ہمارے نقصان کب ہوا ہے مجھے بتائیے؟ ایکسیپشنلی کچھ کیسز ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے کہ عام آدمی مارا جاتا ہے, عام آدمی کے بعد بم پروف نہیں ہوتی. تو عام آدمی کے ہی تحفظ کے لیے ہم کام کرتے ہیں, رات دن کرتے ہیں. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا ٹارگٹ کلر ہیں کراچی میں. 2011 میں سب سے زیادہ اے ای سی سی آئی ڈی اینٹی ایکسٹریمزم سیل نے سب سے زیادہ دہشت گردوں کو, ٹارگٹ کلرز کو پکڑا. اس میں اس وقت کے آئی جی صاحب نے مہم چلائی تھی کہ کراچی میں نمبر 1 پہ کون پکڑے گا, اور نمبر 1 پہ بھی. تو گنتی پورا کرنے کے لیے آپ مجھے پکڑ کے ڈال دیں, میں 3-4 خون تو اخلاقاً قبول کر لوں گا سر.
آپ 3-4 تو اخلاقاً قبول کر لیں گے، لیکن جب آپ نے مارا ہی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون قتل ہوا کہ وہ آپ نے لطیفہ نہیں سنا ہاتھی کا، وہ جو کہتا ہے میں گدھا ہوں، یہ تو سب، وہ بھی سی آئی ڈی کے ہاتھوں چڑھا تھا. اگر یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ کے اوپر اٹھا کے ابھی 40 مرڈر بنا دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس کو مارا ہے، بنا تو سکتے ہیں سر، ایسا ہوا ہے ماضی میں. اوپر بھائی عدالتیں بھی ہیں، اس کے بعد عدالتوں میں ملزم بھی پیش ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے. اس وقت تک میری برات تو لٹ چکی ہوگی سر، جب تک میں یہ اس سے کورٹ سے تھانے سے باہر نکلوں گا. اس وقت چودھری اسلم کو کون پوچھے گا؟ اس وقت تک کوئی کیس چالان ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے کیس میں جو ایویڈنس ان کے گھر والوں نے لکھوائی ہوتی ہے وہ نہیں جا کے شناخت کریں گے اس ملزم کو کہ اس نے مارا ہے، تو اس سے چالان کیسے ہوگا؟ تو وہ لوگ جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کورٹوں میں. لیاری آپریشن کی قیادت سی آئی ڈی جیسے نکمے اور نااہل محکمے کو دینا حماقت نہیں تھی؟ 2 سال گزر گئے، سی آئی ڈی اپنے ہیڈ آفس پہ حملے کے ملزمان کو تو پکڑ نہیں سکی. اس کے ہاتھ میں لیاری آپریشن دے کر کے یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ ایک تو یہ بات آپ کی غلط ہے کہ سی آئی ڈی میں حملے کے ملزمان سی آئی ڈی نے نہیں پکڑے، وہ لوگ تقریباً مارے گئے ہیں. تقریباً اس میں ایک آدھ نام ہے جو بچ گیا، باقی سارے ملزمان مارے گئے. اور سی آئی ڈی کراچی نے سوائے سی آئی ڈی بلاسٹ اور میران بیس بلاسٹ، اس کے علاوہ جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں سب سی آئی ڈی نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. آپ بولتے ہیں سی آئی ڈی نکمہ محکمہ ہے، حالانکہ سی آئی ڈی ہی پورے سندھ میں سب سے زبردست محکمہ ہے، جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو پکڑا، جس نے سب سے زیادہ کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا. مطلب باقی ساری دکانیں بند کر دیں، صرف سی آئی ڈی کو کھلا چھوڑ دیں؟ نہیں، جو سی آئی ڈی کا کام ہے وہ سی آئی ڈی نے اس کو بخوبی کیا. سی آئی ڈی کا کام کیا ہے سر؟ سی آئی ڈی کا کام ہے، جیسے ابھی سی آئی ڈی کا کام ہے صرف اینٹی ایکسٹریمزم پہ، طالبان پہ، یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے ان پہ ہمارا کام. اور اس میں آپ دیکھیں کہ 2012 میں صرف ایک بلاسٹ ہوا ہے کراچی میں، ایک بلاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ناظرین، گفتگو کو سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک وقت